بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شیء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین سرمایہ حیات ہے اور بہترین سرمایہ نجات ہے۔ تقوی الہی کے ذریعے سے اعمال قبول ہوتے ہیں اور تقوی الہی میں بہترین زندگی گزرتی ہے۔ تقوی الہی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ تقوی الہی ہوگا تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، اس میں نیت بھی ہوگی، خلوص بھی ہوگا، جذبہ بھی ہوگا، اور یہ زندگی کے ہر مرحلے پہ ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی الہی اگر اختیار کیا جائے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اور اگر تقوی الہی نہیں ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تقوی الہی ہے تو انسان جو بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، تقوی الہی ہوتا ہے تو اس میں خلوص ہوتا ہے، اس میں مومنین کو دعوت دی جاتی ہے، اس میں پڑھنے والوں کو بلایا جاتا ہے، اس میں مومنین کی ضیافت کا انتظام ہوتا ہے۔ اور تقوی الہی نہیں ہوتا تو پھر ہر مرحلے پہ انسان دکھاوا کرتا ہے۔ بڑا ہونا چاہیے، مجمع بڑا ہونا چاہیے، ذاکر بڑا ہونا چاہیے، نام ہونا چاہیے، بڑی انجمنیں آنا چاہیے۔ امام کی نگاہ میں وہ کام اچھا مانا گیا ہے جو ہمیشہ مستقل مزاجی سے انجام دیا جائے، ولو یہ چھوٹے ہی کام کیوں نہ ہوں۔ یہ کیا کہ ایک سال میں ایک مرتبہ ہم نے کیا تو پورا شان و شوکت دکھلا ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ 12 مہینوں جو ہے ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہم ہمیشہ اپنے مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کراتے ہیں، تو وہ کام جو ہم اپنے مرحومین کے لیے ہمیشہ کر سکتے ہیں، تقوی الہی ہوگا تو وہی قبول ہوگا۔ اور وہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جب تسبیح جناب زہرا پڑھیں تو اس میں اپنے مرحومین کی نیابت کر لیں۔ ہم جب نماز زیارت امام حسین پڑھیں اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیں۔
ہم جب زیارت امام پڑھیں اس میں جو ہے اپنے مرحومین کو شامل کر لیں. ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیث قصہ پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، اس میں اپنے مرحومین کو شامل کر لیں. ہم جو روزانہ صدقہ نکالتے ہیں، اور شعبان کے مہینے کا تو صدقہ زیادہ ہی ثواب والا ہے، جو صدقہ نکال رہے ہیں اس میں اپنے مرحومین کا نام شامل کر لیں کہ ہم ان کی طرف سے نکال رہے ہیں. یہ روزانہ کے کام ہیں جو آپ کے مرحومین کو زیادہ جزا دلا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی واہ واہ نہیں ہے، کوئی چار آدمی آ کر یہ نہیں کہیں گے آپ نے جو ہے یہ کیا. یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ تقوی الہی کے ساتھ ہوگا، یہ ان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. مرحومین کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے مرحومین، حدیثوں میں آیا ہے کہ ہمارے مرحومین جو ہے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا عزیز، ہمارے احباب، ہمارے دوست ہمارے لیے کیا بھیج رہے ہیں. یہ کام اگر ہم نے روزانہ کر لیا تو وہ روزانہ ہمارے طرف سے جو ملنے والے ہدیے ہیں، جو تحفے ہیں، جو ثواب ہے، اس سے وہ ان کی روحیں خوش ہوں گی، وہ دعائیں دیں گے. اور ایک وہ عمل جس میں ہم سوچتے ہیں سب کچھ بڑا ہو جائے، اور اگر وہ بھی قبول نہ ہوا تو آپ کے مرحومین نا امید بیٹھ جائیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اس نے تو سب اپنے نام کے لیے کیا ہے، سب تو اپنی شہرت کے لیے کیا ہے، سب تو اپنے دکھاوے کے لیے کیا ہے، پہنچا کیا. بہت سی ایسی مجالس ہیں کہ اگر کوئی بڑے عالم یا ذاکر سے وعدہ ہو جائے اور وہ نہ آ سکے، کسی کو بھیج دے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے. ہمارا اتنا بڑا پروگرام آپ نے خراب کر دیا، ہم آپ سے پڑھوانا چاہ رہے تھے، آپ نے انہیں کیوں بھیج دیا؟ کیوں؟ یہ تقوی الہی نہیں ہے. وہ تقوی الہی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہم روزانہ انجام دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے ہی کریں، اپنے زندوں کے لیے بھی کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں. ہم زندوں کو کچھ نہیں دے سکتے، تحفے تحائف نہیں دے سکتے، یہ روحانی تحفے تو دیے جا سکتے ہیں. اس کا فائدہ اسے اس دنیا میں تو نہیں ملنے والا ہے، لیکن اس کی آخرت میں تو ملنے والا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ تو ہونے والا ہے. تقوی الہی ہوگا تو انسان جو ہے خود بھی مطمئن ہوگا اور چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بھی مطمئن ہوگا کہ ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے. صلی علی محمد. اس کے دل و دماغ میں جب یہ آ جائے گی کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو پھر اس کا خلوص ہوگا، اس کا جذبہ ہوگا، اس کی دلی محبت ہوگی، وہ کام کرنے میں مزہ آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وہ کام ہے جو اپنے زندوں کے لیے بھی کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کریں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگ رہا ہے. وہی سورہ یاسین جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اسی میں آپ اپنے امام کی نیابت میں کر لیں، معصومین کی نیابت کر لیں، انبیاء مرسلین کی کر لیں، علماء خطبہ کی کر لیں، ماتم دار کی کر لیں، محبان اہل بیت کی کر لیں، دوست احباب کا نام لے لیں، اپنے مرحومین کا لے لیں. کیا ٹائم لگے گا؟ وہی زیارت جو آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، الگ سے مرحومین کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں نام شامل کر لیں. زبان پہ جاری بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل میں سوچ لیں کہ یہ کام میں ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں. تو یہ وہ مختصر سے اعمال ہیں جو ہم روزانہ ثواب جاریہ کی شکل میں اپنے مرحومین کو بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے مرحومین اس ثواب سے جو ہے مطمئن بھی ہوں گے، اور یہ فائدہ مند بھی ہوگا، نفع بخش بھی ہوگا. رسول کی حدیث میں آیا ہے کہ مرحومین انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ ہمارے رشتہ دار بھیجیں، اس لیے کہ وہ اس منزل پہ جا چکے ہیں، وہاں جا کر انہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کر سکیں. وہاں سے وہ تمہیں دعائیں دے سکتے ہیں، وہاں سے وہ تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں. جب ہم ادھر سے بھیجیں گے، انہیں خوش کریں گے، تو وہ ادھر سے ہمیں دعائیں دیں گے.
وہاں وہ محتاج ہیں ہمارے، وہاں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہم اپنے مرحومین کے لیے بھیج رہے ہیں یہی جو ہے ان کے لیے پہنچ رہا ہے، وہی سود مند ہے، وہی نفع بخش ہے، وہی فائدہ مند ہے، اور جب ان کو پہنچے گا تو وہ خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ وہ تقوی الہی کی بنا پر یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم اپنے زندوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے زندوں کے ساتھ اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس ہفتے کی جو مناسبات ہیں وہ آج 10 شعبان ہے۔ 10 شعبان کو جو ہے توقیع حضرت امام زمان علیہ السلام جو وارد ہوئی ہے، توقیع کا مطلب ہوتا ہے کہ امام کا لیٹر، امام کا خط۔ امام جو تھے غیبت صغریٰ کا جو دور ہے اس میں امام خط بھیجا کرتے تھے، ڈائریکٹ کسی کی بھی امام سے تو ملاقات نہیں ہوتی تھی، امام کے نائبین تھے، ان کے ذریعے سے مسئلے مسائل حل کرائے جاتے تھے، ان کے ذریعے سے سوال و جواب ہوتا تھا، ان کے ذریعے سے امام کے مشورے معلوم کیے جاتے تھے، ان کے ذریعے سے امام کو خط لکھے جاتے تھے۔ امام اپنے نائبین کو کبھی جواب لکھوا دیتے تھے، کبھی خود لکھتے تھے، کبھی مسئلہ بیان کر دیتے تھے۔ تو جو امام کی طرف سے توقیع آئی ہے اس کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے، اور جو توقیع زیادہ مشہور ہے وہ امام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو لکھا ہے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، تقریباً 50 سال تک جو ہے انہوں نے خدمت دین کیا ہے، اور یہ وہ مرد مجاہد ہیں، یہ وہ مرد میدان ہیں کہ جنہیں امام نے اپنا بھائی کہا ہے۔ امام کی توقیع میں جو جملے آئے ہیں وہ جملے بھی ہمارے لیے جو ہے نصیحت آموز ہیں، کہ امام نے فرمایا کہ آپ پر ہمارا سلام ہو کہ آپ جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام وقت جو ہے ایک عالم کو جو خدمت گزار ہے، جو حق کی دعوت دیتا ہے، جو صدق و صداقت پر عمل کرتا ہے۔ اسلام میں سچائی، سچ بولنا، صداقت، یہ بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے۔ امام نے اپنی توقیع میں جو شیخ مفید کی تعریف کی اس میں یہ بھی جملہ آیا ہے کہ آپ جو ہے سچے ہیں، آپ صدق و صداقت پہ فائز ہیں، آپ جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں، آپ جو ہے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ امام نے اس توقیع میں یہ تمام تعریف جو شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہے، یہ ان لوگوں کو بھی حوصلہ دے گی جو خدمت دین انجام دیتے ہیں، اور امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خدمت گزار ہیں، جو دینی رہنما ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے اندر یہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے، اور وہ کوالٹی جو امام نے بیان کی ہے کہ یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں، یعنی کہ اگر دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو یہ جو ہے نصرت امام ہو رہی ہے۔ جو ہم سب دین کے پابند ہیں، یہ جو نماز ادا کی جا رہی ہے، نماز کا اہتمام جو کیا گیا ہے، یہ خدمت امام ہو رہی ہے۔ کتنا بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے لیکن اچھا کام ہے تو اس کے ثواب میں ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے نماز جمعہ کا یہاں پہ قیام، کہ نماز جمعہ قائم کیا گیا، مومنین کو اکٹھا کر دیا گیا، اب یہ سلسلہ جاری ہے۔
جتنے اس میں شامل ہوتے آ رہے ہیں، جنہوں نے بھی یہاں پر بنیاد ڈالی، جنہوں نے اپنے گھروں میں اہتمام کیا، جنہوں نے شرکت کی، یہ وہ سارے ثواب کا سلسلہ ہے جو لگا ہوا ہے، جو کنٹینیو ہے، جو جاری و ساری ہے۔ تو یہ کام، یہ خدمت امام ہے۔ یہ جمعے کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، مومنین کی جہاں ملاقات ہوتی ہے وہیں پر ایک واجبات الہی بھی ادا ہوتا ہے، وہیں پر وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے، وہیں پر پیغام دین بھی ہوتا ہے، وہیں پر احکام اسلام بھی بیان کیا جاتا ہے، تعلیمات اہل بیت نشر کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خدمت امام میں آتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم ہماری مدد کر رہے ہو اور لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہو، اور صدق و صداقت کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حدیثوں میں آیا ہے کہ تمہیں نمک مرچا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری حدیث فقط لوگوں تک پہنچا دو۔ ہماری حدیثوں میں وہ کشش ہوتی ہے جو انسان کے دلوں کو ہماری جانب راغب کر لیتی ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ ہماری حدیث ہی پہنچا دو، جن کے دل صاف ہوں گے، پاک ہوں گے، وہ ہماری حدیثوں پر عمل کر لے گا۔ تو ہمیں جو ہے پیغام اسلام، تعلیمات یہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اس میں صدق و صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ ہم تو سچوں کے ماننے والے ہیں، ہم جھوٹوں کے ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ سچ بات میں جو ہے حق بھی ہوتا ہے اور جاذبیت بھی ہوتی ہے، کشش بھی ہوتی ہے۔ تو امام نے جو ہے بہت سی توقیع جاری کی ہے، جس میں جناب شیخ مفید کو بھی کیا ہے۔ ان کو اپنا بھائی کہا ہے۔ امام وقت اگر کسی بندے مومن کو اپنا بھائی کہہ دیں، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور یہیں سے ہمارے ہاں تو امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مراجع کی، اپنے مجتہدین کی، اپنے علماء کی مدح کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو ہم اپنے وقت کے امام کو خوش کریں گے۔ ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ مدح کر رہا ہے اور اپنا بھائی کہہ رہا ہے، اپنا ناصر کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے امام کی قدر و قیمت ہے، محبت ہے، تو ہمیں علماء حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ لوگ برا کہیں، ہمیں روکنے کی ضرورت ہے لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے ذمہ داری ادا کر دیں کہ بھائی آپ برا بھلا نہ کہیے، آپ کی سمجھ میں اگر بات نہیں آ رہی ہے تو تھوڑا صبر سے کام لیجئے، کوشش کیجئے، اپنے کو امپروو کیجئے، بعد میں سمجھ میں آئے گا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو وقتی سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی ہے، تھوڑا صبر سے کام لو۔ اور آپ امام والے ہیں، امام نے تو اپنے خدمت گزاروں کو بھائی کہا ہے، ناصر کہا ہے، تو امام پر بھروسہ کرو۔ اور ملتا ہے، واقعات میں ملتا ہے کہ بعض مسئلوں میں، بعض فتووں میں جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، بعد میں جو ہے امام نے کسی کو بھیجا، کہا کہ جا کے بتا دو کہ شیخ مفید نے بھیجا ہے اور مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ بعد میں جب انہیں پتہ چلا تو امام نے کہا ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم نے اصلاح کر دی، لیکن تم گھبراؤ نہیں، ہم ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ تو ہمیں فوراً جو ہے وہ ری ایکشن نہیں دکھلانا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کہ یہ دین کے خدمت گزار ہیں، یہ جو ہے امام کے ناصر ہیں، یہ امام کے مددگار ہیں، یہ امام کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ معصوم تو نہیں ہیں۔ غلطیاں تو سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک غلطی مل گئی تو بس وہی چرچا رہے گا،
باقی تمام اچھائیاں جو ہیں مٹا دی جاتی ہیں۔ نہیں، آپ خدا نہ بن جائیے بلکہ خدا کے بندے ہی رہیے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کا احترام کریں، جس کی بھی ہم تقلید کر رہے ہیں اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اپنے امام سے ہمیں محبت ہوگی۔ امام نے جو ہے فتویٰ غلط ہونے پہ ڈانٹا نہیں ہے، انہیں ان کے منصب سے ہٹایا نہیں ہے، بلکہ اصلاح کر دی ہے اور بعد میں بتایا کہ ہاں تم سے یہ غلطی ہوئی تھی، لیکن تمہیں جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دل جو ہے تمہارا دکھ جائے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں آج سے تو ہم فتویٰ ہی نہیں دیں گے، غلطی ہو گئی۔ نہیں، امام نے تائید کی ہے کہ تم اس سلسلے کو جاری رکھو، ہم تمہاری پشت پناہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو ہے 10 شعبان جو ہے توقیع امام زمان وارد ہوئی ہے، بہت سی توقیع ہے، ان میں سے ایک یہ ہے، اور 11 شعبان جو ہے ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام ہے۔ صلی علی، اس میں بھی 2 روایتیں ہیں، ایک 5 شعبان کی بھی ہے جو پہلے بیان کی گئی تھی، اور ایک 11 شعبان بھی ہے۔ مولا علی اکبر علیہ السلام کا روز ولادت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 18 سالہ جوان کا ذکر ہے، تو چاہنے والے ہر ذکر کو ذکر کی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذکر کا مطلب یاد۔ تو ولادت علی اکبر علیہ السلام کو جو ہے یوتھ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، روز جوان کی حیثیت سے۔ یہ منانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو حوصلہ ملتا ہے، آئیڈیل بناتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی سیرت پہ چلنے والے ہیں، اور یہی سے جناب علی اکبر علیہ السلام کی زندگی سے یہ پیغام بھی لینا چاہیے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی اذان ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، رسول اللہ بھی اپنے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ کی جب رحلت ہو گئی ہے تو امام حسین علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے تھے، بہت رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ سالوں کے بعد جو ہے امام حسین علیہ السلام کی یہاں ہم شکل پیغمبر کی ولادت کرا کے امام حسین علیہ السلام کے غم کو دور کیا ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا یا چاہتا ہوں، میں اپنے اس لال کی زیارت کر لیتا تھا، اسے دیکھ کر مجھے جو ہے اپنے نانا کی یاد آ جاتی تھی، اس کی چال ڈھال، رفتار، گفتار، شکل و صورت سب میرے نانا جیسی تھی۔ تو یہاں سے ہمیں بھی ایک دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار جیسے تو نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو جو ہے علی اکبر دے کر غم کو دور کیا تھا، کہ یاد علی اکبر کے ذریعے سے رسول اللہ کی یاد جو ہے امام حسین علیہ السلام پوری کر لیتے تھے، اور جب وہ جو ہے غمزدہ رہتے تھے اپنے نانا کی جدائی میں، تو آپ نے جو ہے اللہ نے جو ہے جناب علی اکبر دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کا غم زیادہ دن نہ رہ سکے۔ علی اکبر کو دیکھتے تھے، اپنے نانا کو محسوس کر لیتے تھے۔ آج ہم سب بھی غیبت کی زندگی میں ہیں، ہمارا امام ہماری نظروں سے غائب ہے، ہم اپنے امام کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے میرے پروردگار، جیسے امام حسین کو علی اکبر دے کر ان کے غموں کو دور کیا ہے، ایسے ہم سب کو جو ہے ظہور امام کی خوشنودی سنا کر ہم سب کو بھی میسر فرما دیں، ہم سب کو بھی خوشحالی نصیب فرما دیں، اس لیے کہ اس پرآشوب دور میں ہم سب اپنے امام کے انتظار میں ہیں۔ ناانصافیاں ہیں، ظلم و جور کا سلسلہ ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ امام کا ظہور ہی واحد راستہ ہے جو تمام پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ تو یہ 11 شعبان جو ہے امام کی ولادت ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد جشن کا اہتمام کیا ہے، شورا راستے میں تشریف لا رہے ہیں،
15 شعبان جو ہے یہ ولادت کی تاریخ ہے، اور اس میں خوشیاں منانی چاہیے، خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے منانی چاہیے جس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو جو ہے زیادہ موقع دیا ہے۔ تمام معصوموں میں سب سے زیادہ عمر جو ہے آپ کی ہے۔ اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، اللہ نے انہیں پردے غیب میں رکھا ہے۔ یہ ولادت کی تاریخ ہے۔ نظریے الگ الگ ہیں مسلمانوں کے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اپنے نظریے پہ ثابت ہیں، اور غیر اس نظریے پہ تو نہیں ہے، لیکن آج نہیں تو کل آئیں گے۔ اور وہ نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے، 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہو چکی ہے۔ غیروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ 15 شعبان 255 ہجری کو آپ کی ولادت ہو چکی ہے اور پردہ غیب میں ہیں، اور غیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ولادت ہوگی۔ یہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے، یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا دھیرے دھیرے، جیسے بہت سے مسئلے آج کے دور میں ختم ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں بہت سے مسئلے ختم ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، حقیقت تک رسائی میسر ہو چکی ہے، لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو آج جو ہے انسان سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے اور تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے علماء کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج موقع ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کر مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہم سب ثابت قدم ہیں۔ یہ ثابت قدمی ہماری یہ ہے، کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ ان کی نسل میں سے یہ آنے والے ہیں، تو ہمیں قول رسول پر بھروسہ ہے کہ انہوں نے جو فرمایا ہے وہ ولادت ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ کس کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں، تو اس نسل سے امام کی ولادت ہو چکی ہے، ہمیں معلوم ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ قول رسول پر محکم ہے، اس لیے ہم آج تک اسی قول پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اور یہ قول پر ہمیں بھروسہ ہے، اس لیے کہ نبی کے قول پر بھروسہ رکھنا ہی ایمان ہے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، قول نبی پہ بھروسہ ہے۔ جہنم دیکھی نہیں ہے، قول نبی پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، قول نبی پہ بھروسہ ہے۔ حساب و کتاب ہونے والا ہے، نہیں دیکھا، قول نبی پہ بھروسہ ہے۔ تو جیسے قول نبی پہ ہر یقین ہمیں ایمان پر مستحکم کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں اس قول پر بھی ثابت رہنا ہے کہ امام کی ولادت جو ہے یہ اس نسل سے ہونے والی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام اور ہونے والے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں نبی اللہ نے فرما دیا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو ہے امام کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور وعظ و نصیحت کے طور پہ میں اتنا اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ نہی عن المنکر بھی ہمارے کو بیان کرنا ہے، یہ ضروریات میں سے ہے۔ امام سے جو جتنا قریب ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے، ہر دور میں ذمہ داری زیادہ ہے۔ جعفر کذاب کیوں لعنت اللہ بنے، جبکہ امام کے چچا زاد ہیں، 10ویں امام کے بیٹے ہیں، 11ویں امام کے بھائی ہیں، امام زمانہ کے جو ہے کزن بھائی ہیں، لیکن کیوں لعنت اللہ بنے؟ امام کا دور دیکھا ہے، امام زادے ہیں، امام کے پاس ہیں، امام کے گھر میں ہیں،
لیکن کیا کیا؟ امام کے راستے پہ نہیں چلے، بلکہ دولت مندوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اپنا الگ انہوں نے بنایا کہ نہیں ہمیں مانو، ہمارا مسئلہ شروع سے آخر تک کلیئر ہے کہ جو سلسلہ رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے اسی سلسلے پہ ہم چل رہے ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ کو شروع میں چھوڑ دیا تو وہ آگے چل کر چھوڑتے ہی چلے گئے، جنہوں نے غدیر پکڑا وہ آج تک امام کو مان رہے ہیں، اور جنہوں نے غدیر چھوڑا تو کبھی ثقیفہ میں بھٹکے، کبھی محمد حنفیہ کی طرف بھٹکے، اور آخر میں یہ آیا کہ جعفر کذاب کی جانب بھی بھٹک گئے۔ تو جو ثابت رہے گا وہی کامیاب رہے گا۔ جب امام کے زمانے میں ان کے رشتہ دار بہک گئے ہیں تو آج تو زمانہ بہت دور کا ہے، آج زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، آج زیادہ ثابت قدمی دکھلانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو امام کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرمائے، ہم سب کو جو ہے در اہل بیت سے وابستہ فرمائے، خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس خدمت دین کا بہترین سے بہترین پروردگار صلہ میسر فرمائے، ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفو عن السیئات ولم یجاذبها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عزیزان گرامی، ہم سب کو خدمت دین انجام دینا چاہیے، اور خدمت دین کو مستقل مزاجی سے، صدق و صداقت سے، امانت داری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہی وقت کا امام ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ ہماری کامیابی امام کی اطاعت و فرما برداری میں ہونی چاہیے، اور ہمارے عمل سے جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ابھی جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ امریکہ میں ایک پادری جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، اور اس نے جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ کہ مسلمانوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، اخلاق کی بنا پر وہ متاثر ہوا، اور پوری دنیا میں اس کا نام اور اس کی شہرت، اس نے یہی بیان کیا کہ ہمیں اسلام اس لیے پسند آیا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب خدمت دین کرتے رہیں، تعلیمات کو پھیلاتے رہیں، اس کا نتیجہ اچھا آنے والا ہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے امید رکھی ہے۔ ہمیں جو ہے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم امام کی راہ پہ ثابت رہیں، پیغام امام نشر کرتے رہیں۔ یہ جیسے جیسے پھیلتا جائے گا، پہنچتا جائے گا، لوگ اس راہ پر آتے جائیں گے اور ثابت قدمی دکھلاتے جائیں گے۔ لوگوں اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ لوگ دوسرے جو ہیں ان کے چاہنے والے اسلام کی جانب راغب ہو رہے ہیں، اسی لیے کبھی نہ کبھی یہ سوچے یہ جو ہے ایجاد کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب بھی ایجاد ہوتے ہیں تو اس کا بہترین نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہتر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت دین کرتے رہیں اور احکام الہی کے پابند رہیں۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔
اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صلی علی الحسین ابن علی سید الشہداء اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم سب کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو بچے امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیابی عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔